حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید حشمت علی بن فیاض علی صاحب کے حکم سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صلوات پر محمد سامعین محترم، پروردگار عالم بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو ہم نے تم پر نازل کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں کائنات پہ فضیلت عطا کی۔ چشم فلک نے اس کائنات میں بہت سی تہذیبوں، بہت سی ثقافتوں، بہت سی حکومتیں اور بہت سے تمدن دیکھے ہیں جو اس دنیا میں نہ جانے کتنی صدیوں تک حکومتیں کرتی رہیں، ان کی سلطنتیں باقی رہیں۔ تاریخ میں وہ شواہد موجود ہیں، اگر آپ غور کریں تو بہت سے کنگڈم، بہت سے سویلائزیشن آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے ایک زمانے تک بلکہ صدیوں تک اس کرۂ ارض پر حکومت کی۔ بڑے بڑے امپائر، چاہے وہ رومن امپائر ہو، چاہے وہ ایجپشین امپائر ہو، چاہے وہ ایبیسینین امپائر ہو، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کی سلطنتیں ہزاروں سال تک، جن کی ڈائنسٹی، چاہے وہ امیاد ڈائنسٹی ہو یا عباسی خلیفت ہو، یہ ساری حکومتیں ایک زمانے تک اس دنیا میں قائم رہیں، اور اس کے بعد جن بنیادوں پر قائم ہوئی تھیں، اب اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ وہ اتنے دن تک کس بنیاد پر برقرار رہیں اور کس بنیاد پر اتنے دنوں تک ان کا زور باقی رہا۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جتنی بھی حکومتیں تھیں مادی بنیادوں پر قائم ہوئی تھیں، حالات سازگار ہوئے تو یہ حکومتیں، یہ کنگڈم فلورش ہوئیں، اور زمانے کے ساتھ ساتھ جب حالات ناموافق ہوئے تو یہ ختم ہو گئیں۔ ان میں سے کسی بھی حکومت کے پیچھے اللہ کی تائید نہیں تھی، اللہ کی کوئی ضمانت نہیں تھی، اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔
بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں تو جب تک ان حکومتوں نے وہ ہزاروں سال کی حکومتیں رہی ہوں، صدیوں کی حکومتیں رہی ہوں، جب تک انہوں نے جسمانی تقاضوں کو پورا کیا ان کی حکومتیں باقی رہیں، کیونکہ ان کی حکومتیں مادی بنیادوں پر استوار تھیں، روحانی بنیادوں پر استوار نہیں تھیں، مادی تقاضوں کی بنیاد پر قائم ہوئی تھیں اور مادی تقاضوں کی بنیاد پر ختم ہو گئی۔ روحانی تقاضے اگر انہوں نے پورے کیے ہوتے، اور اللہ نے ان میں سے کسی بھی حکومت کی کوئی تائید نہیں کی تھی، بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان محنت کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، اور جب محنتیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان ڈکلائن ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ ان کی تشریحات، ان پر ریسرچ کی گئی کہ کیا وجہ تھی۔ مسٹر گیبن نے اپنی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں پورے رومن امپائر کے بربادی کا سلسلہ تحریر کر دیا ہے کہ کیوں حکومتیں برباد ہیں۔ تو قوموں کے عروج و زوال ہوتے رہتے ہیں، ایک زمانے تک کچھ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، زمانہ گزرتا ہے، ان کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، ان کا قیام ہوتا ہے، اور پوری دنیا پہ ان کی تہذیبیں، ان کی ثقافتیں، ان کے کلچر اس طریقے سے حاوی ہونے لگتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تہذیب ہے تو بس یہی تہذیب ہے، کلچر ہے تو بس یہی کلچر ہے، اور تمدن ہے تو یہی تمدن ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ حکومتیں جب زوال پذیر ہونے لگتی ہیں، جب ختم ہونے لگتی ہیں، اور دوسری حکومتیں، دوسرے کنگڈم، دوسری ڈائنسٹیز فلورش کرنے لگتی ہیں، تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرانی باتیں تھیں جو ختم ہو گئیں، کیونکہ تائید نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ نیشنز ایسی ہیں اس کائنات میں جنہیں پروردگار عالم نے اپنی تائید کے ساتھ کچھ شرائط، کچھ کنڈیشن کے ساتھ بھیجا کہ یاد رکھنا، اگر تم ہماری کنڈیشنز پہ باقی رہو گے تو ہم تمہیں دنیا میں فضیلت عطا کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پروردگار عالم کچھ نیشنز کے پیچھے تائید کر رہا ہے، ان کی گارنٹی لے رہا ہے، ان کی ضمانت لے رہا ہے کہ ہم تمہیں بلند مقام عطا کریں گے، فضیلت عطا کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ نیشنز اور ہوں گی، وہ قومیں اور ہوں گی جو اپنی بنیادوں پر، مادی بنیادوں پہ ترقی کر گئیں اور پھر ختم ہو گئیں، لیکن ہم جسے اطاعت عنایت کرتے ہیں، عزتیں، ہم جسے مکرمتیں عطا کرتے ہیں، ہم جسے عظمتیں عطا کرتے ہیں، ہم جسے بزرگی عطا کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ پروردگار عالم نے جسے فضیلت عطا کی تھی۔ حالانکہ مفسرین نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے زمانے کی سب سے بہترین قوم بنایا تھا۔ آپ تصور کریں کہ وہ قوم جو دبی ہوئی قوم تھی، جو کچلی ہوئی قوم تھی، جو برباد قوم تھی، جو تباہ قوم تھی، جسے فرعون نے اس طریقے سے کچلا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 لاکھ بنی اسرائیل 30,000 قبطیوں کے غلام تھے، لیکن جسے پروردگار عزت دینا چاہے، جسے پروردگار بلندی عطا کرنا چاہے، لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ دبی اور کچلی قوموں کو پروردگار نے اپنی گارنٹی اور اپنی ضمانت کی بنیاد پر، لیکن کیا وجوہات ہوئی؟ کچھ وجوہات تھیں، کچھ ریزنز تھے، کچھ کازز تھے جس کی بنیاد پر وہ قومیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے خود بلندی عطا کی تھی، وہ زوال پذیر ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اقدار کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن میں جو مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ ہمارے سمجھنے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ جہاں پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دیکھو دل چھوٹا نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا غمزدہ نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بہت بزرگ ہونے والے ہو، تمہارا اقتدار، تمہاری حکومت پوری کائنات پر ہوگی۔ تو کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل جو اپنے دور کی سب سے عظیم قوم تھی اس کے بعد ذلیل ترین ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے جسے وہ انہیں فالو کرنا چاہیے تھا، جس کی اطاعت انہوں نے نہیں کی اور وہ قومیں برباد ہو گئیں۔ آج مسلمان دنیا میں جو برباد ہو رہا ہے، جو بدنام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب پروردگار نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سربلند ہوگے، کائنات میں تمہارا اقتدار ہوگا،
تمہاری فکریں پنپیں گی، ہر جگہ تمہاری حکومت ہوگی، ولا تہنوا ولا تحزنوا، تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اس نے ایز اے انسان تمام عالم انسانیت کو خود فضیلت عطا کی تھی، خود مکرمت عطا کی تھی، خود بزرگی عطا کی تھی۔ اس نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے صرف چند نیشنز کو، کچھ قوموں کو ترقی عطا کی تھی، فضیلت عطا کی تھی، بلکہ پوری عالم انسانیت کو ہم نے مکرمت عطا کی ہے، ہم نے بزرگی عطا کی ہے۔ قرآن عجیب انداز سے کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، پوری کائنات میں اس نے چرندوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، پرندوں پہ تمہیں فضیلت عطا کی، حیوانات پہ تمہیں فضیلت عطا کی۔ اچھا کمال کی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، اہل اسلام کے لیے نازل ہوا، نہیں، قرآن تمام عالم انسانیت کے لیے تھا۔ اگر آپ غور کریں تو جہاں پروردگار عالم نے کہیں محدود کیا ہے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، کہیں پر مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، لیکن اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام عالم انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ یعنی قرآن محدود پیغام کا نام نہیں تھا جو مسلمانوں میں قید ہو کے رہ جاتا، جو مومنوں میں قید ہو کے رہ جاتا، جو صاحبان ایمان میں قید ہو کے رہ جاتا۔ قرآن ایک یونیورسل میسج تھا، پوری کائنات کے لیے پیغام تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، جہاں جہاں انسانیت ہے، اس لیے کہ انسان کی صورت میں پروردگار عالم نے تمام عالم انسانیت کو بزرگی عطا کی ہے۔ اور کیسی بزرگی عطا کی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو بزرگی عطا کی، اسے سمندر میں اور خشکی میں اسے اس طریقے سے سواری عطا کی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس نے عالم انسانیت میں جتنی بھی موجودات، جتنی بھی تخلیقات تھیں، سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ اس نے جمادات پر انسان کو فضیلت عطا کی، اس نے حیوانات پر انسان کو فضیلت عطا کی، اس نے ملائکہ پر فضیلت عطا کر دی۔ یہ انسانیت ہے جو ملائکہ سے افضل ہے، یہ انسانیت ہے جو جنوں سے افضل ہے، کائنات کی تمام موجودات سے افضل اس نے انسانوں کو رکھا۔ یاد رکھیے، یہ صرف اور صرف قرآن ہے، یہ صرف اور صرف مذہب ہے جو آپ کے سر پہ یہ تاج خلافت سجا رہا ہے، یہ تاج ولایت سجا رہا ہے، یہ تاج عظمت سجا رہا ہے۔ ورنہ آج کی سائنس نے آپ کو وہ کمال نہیں عطا کیا، آپ کو وہ معجزہ نہیں عطا کیا، آپ کو وہ عظمت نہیں عطا کی، بلکہ سائنس نے تو آپ کو ایک معمولی سا کیڑا سمجھا۔ یہ عزت آپ کو مذہب نے عطا کی ہے، یہ عزت آپ کو سائنس نے نہیں عطا کی، قرآن نے عطا کی ہے۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اے انسان، ہم نے تجھے مکرمت عطا کی، ہم نے تجھے بزرگی عطا کی ہے۔ کتنا عظیم بنایا انسان کو۔ آواز قدرت آ رہی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے چاند تمہارے حوالے کر دیا، ہم نے سورج تمہارے حوالے کر دیا، ہم نے ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ہم نے تمہیں شہسوار برق و افلاک بنا دیا، ہم نے تمہیں منزل قانون محال بنا دیا، ہم نے تمہیں ناطق شرح فضا بنا دیا، ہم نے تمہیں واقف اسرار ہستی بنا دیا، ہم نے تمہیں امیر کائنات بنا دیا، ہم نے تمہیں برق رفتار بنا دیا، ہم نے تمہیں انجم شکار بنا دیا، ہم نے تمہیں تہذیب کا دیوتا بنا دیا، ہم نے تمہیں ارتقاء کا پروردگار بنا دیا، ہم نے پوری کائنات کو تمہارے سامنے سر بسجود کرا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کے سامنے فرشتوں کی جبینیں جھک گئیں، اجنہ کی جبینیں جھک گئیں، پوری کائنات انسان کے آگے سر بسجود ہو گئی۔ اے انسان، ہم نے تجھے، تیری پوری ساری کائنات تیرے لیے پیدا کی تھی، یہ ستارے تیرے لیے پیدا کیے تھے، یہ چاند تیرے لیے پیدا کیا تھا، یہ سورج تیرے، سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا تھا، تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو بزرگی عطا کی۔ اور یاد رکھیے، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ کرامت آپ کو سائنس نہیں عطا کرتی۔ آج کے ارتقائی علوم آپ کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ آج کے ارتقائی علوم آپ جا کے آج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ صاحب ایک سیل تھا، اور سیل سے پھر مچھلی بنی، اور پھر مچھلی سے رکون بنا، اور رکون سے چمپینزی بنا، اور چمپینزی سے پھر انسان بن گیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو آج کے ارتقائی علوم نے، مجھے ڈارون کی تھیری سے بحث نہیں ہے،
لیکن یاد رکھیے گا وہ آج بھی تھیری ہے، فیکٹ نہیں بن پایا ہے. وہ آج بھی تھیری ہے. وہ ٹھیک ہے ڈارون نے کہا تھا کہ انسان کا ایوولوشن، انسان کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا آہستہ آہستہ، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور نے آپ کو ایک معمولی سا کیڑا سمجھا کہ آپ ایک سیل سے ڈیولپ ہو کے آہستہ آہستہ ایک ڈیولپ اسپیشیز کے عنوان سے بڑھتے گئے، اور بڑھنے کے بعد آج ترقی کر کے انسان بن گئے. شاید مولا کائنات نے اسی لیے 1400 سال پہلے کہا تھا اتزم انک جرم صغیر، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم معمولی سا کیڑا ہو؟ تم معمولی سا کیڑا نہیں ہو. وہ فی کنتوا عالم الاکبر، ایک پوری کائنات تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے، ایک پورا یونیورس تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. تو سائنس نے آپ کو تشخص نہیں عطا کیا ہے، پہچان نہیں عطا کی ہے. آپ کی پہچان ایک ڈیولپ اسپیشیز کی صورت میں تھی کہ جہاں انسان کیڑے مکوڑوں سے ڈیولپ ہوتا ہوا انسانوں کی صورت میں ڈیولپ ہو گیا. لیکن یاد رکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تشخص عطا کیا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ تمہارا وجود ہم نے یوں ہی نہیں پیدا کر دیا، ہم نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس گیلی مٹی سے نطفہ بنایا، اور اس نطفے کو ہم نے مضغہ بنایا، مضغے کو علقہ بنایا، علقے پہ عظام ہڈیاں چڑھائیں، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھایا، اور گوشت چڑھانے کے بعد ہم نے تمہیں ایک عظیم خلقت میں تبدیل کر دیا. ایوولوشن کی بات اسلام نے بھی کی، مگر آپ کو جو ایوولوشن کا تشخص عطا کیا وہ اسلام نے عطا کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. اور یہی وجہ ہے، کمال کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے آج کی جتنی بھی سائنس ہیں، جتنی بھی تحقیقات ہیں، وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن قرآن آج بھی فیکٹ ہے. قرآن ظن کی بات نہیں کرتا، گمان کی بات نہیں کرتا، قرآن تھیریز نہیں دیتا، بلکہ قرآن فیکٹ کی بات کرتا ہے. ایک مثال دوں آپ کو. یہ بتائیے کہ آج صدیوں سے، حالانکہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کب لکھی گئی، قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کب لکھی گئی، اختلاف ہے، لیکن پھر بھی چلیے ہزاروں سال پہلے قرآن کی تفسیر لکھی گئی. تو یہ بتائیے کہ جب قرآن کی تفسیر لکھی جا چکی تھی تو دوبارہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، سہوارہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. ہر دور، ہر صدی، ہر قرن میں قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے؟ کسب قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جب بھی، جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی قرآن کو کھولا جاتا ہے اور اس کی تفسیر کو دیکھا جاتا ہے تو فوراً قاری کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج کی جو تفسیر ہے وہ قرآن کی ترجمانی، قرآن کی آیتوں کی ترجمانی نہیں کر پا رہی ہے. بڑی توجہ کیجیے. تو جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، دور بدلتا گیا، انسان سیکھتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا، انسان آگے بڑھتا گیا، ہر دور میں قرآن کی تفسیریں پیش کی جاتی رہیں. جیسے جیسے انسان ڈیولپ ہوا، جیسے جیسے علم بڑھا، 19ویں صدی میں بھی تفسیریں لکھی گئیں، 20ویں صدی میں بھی تفسیریں لکھی گئیں، 21ویں صدی میں بھی تفسیریں لکھی گئیں. اور یاد رکھیے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب کسی پڑھے لکھے آدمی نے قرآن کو دیکھا تو اسے قرآن الگ انداز میں سمجھ میں آیا، اپنے انداز میں سمجھ میں آیا، اس دور کے انداز میں سمجھ میں آیا. یہ ہے قرآن کا کمال. قیامت تک قرآن کی تفسیریں ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ علم تمہارا ڈیولپ ہو رہا ہے، علم تمہارا ترقی کر رہا ہے. مگر انصاف سے بتائیے قرآن کی آیتیں وہی ہیں. قرآن کی آیتیں آج بھی اٹل حقیقت بنی کھڑی ہوئی ہیں. کسی زمانے میں یہ نہیں ہوا، وہی قرآن کی آیتیں. 1000 سال پہلے تفسیریں اور تھیں، کیونکہ انسان کے علوم، انسان اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، انسان کی ترقی اتنی نہیں ہوئی تھی. لہٰذا ہر زمانے میں جیسے جیسے دور بدل رہا ہے، انسان کا علم تبدیل ہو رہا ہے، قرآن اپنی جگہ پر ایک اٹل حقیقت بن کے کھڑا ہوا ہے. اس لیے کہ قرآن ظن کا نام نہیں ہے، قرآن گمان کا نام نہیں ہے، قرآن تھیریز کا نام نہیں ہے. قرآن نے کہا ان یتبعون الا الظن
یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وہم و گمان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. آج کا گمان کچھ ہے، کل کا گمان کچھ ہے، آج کی تھیریز کچھ ہیں، کل کی تھیریز کچھ ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے جو فیکٹ بیان کر دیا وہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. اور کمال یہی ہے. آپ یہ دیکھیں، انسان ترقی کر کے بہت سی چیزیں حاصل کرتا ہے، اسے زمانہ لگ جاتا ہے سیکھنے میں، ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک تھیری ڈیولپ کرتا ہے کہ صاحب اسٹیپ. لیکن وحی کا کمال یہ ہے کہ جسے سیکھنے میں انسانوں کو ہزاروں سال لگتے ہیں، وحی الہی ایک لمحے میں عطا کر دیتی ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہ قرآن کی آیت 1400 سال پہلے سے موجود تھی. کینیڈا کا ایک ڈاکٹر کیتھ مور، میرے جو جوان ہیں وہ جانتے ہوں گے، انہوں نے ایک کتاب لکھی دا ڈیولپنگ ہیومن ایمبرولوجی پر. ایک کتاب لکھی کہ بطن مادر میں بچہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے. 6 سٹیجز، 20 سال کی تحقیق کے بعد 6 سٹیجز تیار کی، اور بہت خوش تھے کہ صاحب یہ دنیا کی سب سے پہلی تحقیق ہے جو ہیومن ایمبریولوجی پر ہم نے تیار کی ہے. اور اسے لے کے مصر میں پہنچے اور مصر کے کالج میں لیکچر دے رہے تھے، یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے. ایک لڑکا کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے سٹیجز بیان کیے؟ کہا 6 سٹیجز. کہا 6 نہیں ہیں 7 ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. کہا 6 نہیں ہیں 7 ہیں. بھئی ظاہر ہے جس کی تحقیق 20 سال کی ہو اور اتنا بڑا پروفیسر ہو، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں، نام مل جائے گا. بہت مشہور کتاب ہے، 10 ایڈیشن پبلش ہو چکی ہیں، دا ڈیولپنگ ہیومن. تو ڈاکٹر کیتھ مور کو جلال آ گیا، اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ 20 سال میں نے تحقیق کی. کہا تم نے کوئی تحقیق کی ہے؟ کہا کچھ نہیں. کیا پروفیسر ہو؟ کہا نہیں. کوئی ریسرچ کی ہے؟ کچھ نہیں کیا. کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے. بڑی طرح اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، معمولی سے طالب علم ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمبریولوجی کی 7 سٹیجز ہیں. وہ دوڑا ہوا پھر واپس گیا، جا کے اپنے لیب پر ریسرچ کی اور 7 سٹیجز لے کے آیا اور کہا کہ قرآن صحیح کہہ رہا تھا. بڑی توجہ. اب سمجھیے انسانوں کو سیکھنے میں جو صدیاں لگ جاتی ہیں، قرآن ایک لمحے میں عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ قرآن گمان کی بات نہیں کرتا، قرآن وہم کی بات نہیں کرتا، قرآن فیکٹ کی بات کرتا ہے. حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، یہ جو تم عقیدے بناتے ہو، یہ جو تم عقیدے بناتے ہو، کہ اس کی پشت پر کوئی علمی دلیل رکھتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدوں کے پیچھے جہالت کے اندھیرے نہیں ہوتے، علم کا سورج ذو فکر ہوتا ہے. قرآن نے اصول دیا کہ عقیدہ کچھ بھی رکھو، سوچ کچھ بھی رکھو، پشت پناہی پر علمی دلیلیں ہونا چاہیے. یہ گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہم کی پیروی کرتے ہیں. تو جو عظمت پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے، اگر آپ اسے اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو جہاں پروردگار نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عظمت عطا کی، بڑی مکرمت عطا کی. کچھ نیشنز کو بھی اس نے عزتیں عطا کی تھی. لیکن قرآن تعصب کی بات نہیں کرتا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ کمال اپنے اندر پیدا کرو، فضیلتیں ہم عطا کریں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نیشنوں میں محدود ہو جاؤ، قوموں میں محدود ہو جاؤ، علاقوں میں محدود ہو جاؤ، رنگوں میں محدود ہو جاؤ. اس نے مکمل طور پر انسان کی فضیلت بیان کی. اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے، ہم نے یہ دیکھا کہ جب انسان اپنی چیزوں کو پیش کرتا ہے نا، تو جو شاہکار ہوتے ہیں انہیں پیش کرتا ہے. جب اپنی کریشنز کو پیش کرتا ہے، جب اپنی تخلیقات کو پیش کرتا ہے، جب اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو پیش کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو اچھی چیزیں ہیں انہیں پیش کرتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جب اسکول سے آتا ہے اپنی ڈگری لے کے، مارک شیٹ لے کے، رزلٹ لے کے، تو جس سبجیکٹ میں سب سے اچھے مارکس ہوتے ہیں نا، پہلے وہ بیان کرتا ہے کہ دیکھیے میتھ میں ہمارے اتنے زیادہ ہیں. جن میں کم ہوتے ہیں ان کو چھپاتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. دنیا کا اصول ہے
دنیا کا اصول ہے کہ اچھی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. آپ جائیے انجینئر سے جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، وہ اپنے بیکار تخلیقات آپ کو نہیں بتائیں گے. جو بلڈنگیں کامیاب ہو گئی ہیں، جو بڑی اونچی ہیں، جن کی بڑی شہرت ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ دیکھیے یہ بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، یہ بلڈنگ ہم نے بنائی ہے. تو پروردگار انسانوں کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے انسانوں کو بڑا عظیم بنایا ہے. تو پروردگار کون سے انسانوں کی بات کر رہا ہے؟ جن کا رنگ گورا ہے. وہ ممکن تھا کہ وہ کہتا کہ جو گورے انسان ہیں دیکھو پہلے انہیں دیکھو، جو ذرا ہیلدی ہیں، جو اچھے ہیں، جو پیارے ہیں، جو فٹ فاٹ ہیں، ان کا تذکرہ کرتا کہ ان انسانوں کو ہم نے بنایا. اس نے نہیں، رنگ کی کوئی قید نہیں، علاقے کی کوئی قید نہیں، سرحدوں کی کوئی قید نہیں، نژاد کی کوئی قید نہیں. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام انسانوں کو مکرمت عطا کی ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے وہ چیزیں جو آپ کو رنگ عطا کرتی ہیں، جو آپ کو بو عطا کرتی ہیں، جو آپ کو شہرت عطا کرتی ہیں، یہ علاقے، یہ رنگ، یہ نژاد آپ کو انسان نہیں بناتے. بڑی توجہ کیجیے. یہ رنگ و نسل، یہ قومیت، یہ علاقے آپ کو انسان نہیں بناتے، بلکہ کائنات کے پروردگار عالم نے آپ کے اندر کوئی اور شے رکھی ہے جو انسان بناتی ہے. لہذا رنگوں کی بنیاد پر اس نے نہیں کہا. اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ آج سانے بنانے والا نسخہ چھپاتا ہے. آپ چلے جائیے، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جن کے کھانے بڑے مشہور ہیں، ان سے پوچھیے کہ صاحب آپ کیا انگریڈینٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا پرسنل ہے، ہم نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہر چیز کی پائریسی ہو جاتی ہے، ہر چیز کی چوریاں ہو جاتی ہیں. جہاں پر موبائلوں کے ڈیزائن چوری ہو جاتے ہوں، جہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے ڈیزائن چوری ہو جاتے ہوں، جہاں نوحوں کی دھنیں چوری ہو جاتی ہوں، جہاں ہر چیز مکان کے نقشے چوری ہو جاتے ہوں، ہر آدمی اپنے شاہکار کے نسخے کو چھپا کے رکھتا ہے. فارمولا نہیں بتاتا کہ کہیں فارمولا بتا دیا تو کہیں بنا نہ لے. بڑی توجہ کیجیے گا. پاکستان نے نیوکلیئر سائنٹسٹ عبد القدیر خان کو اس لیے قید کر دیا کہ کہیں دوسری جگہ فارمولا نہ بانٹ دے. بڑی توجہ کیجیے. اس لیے کہ فارمولا پتا چل گیا تو بنا دیں گے. لیکن پروردگار عالم نے ایک ایک اسٹیج بیان کر دیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور اس کے بعد اسے نطفہ قرار دیا، پھر مضغہ بنایا، پھر علقہ بنایا، اور پھر عظام بنایا، اور پھر عظام پر فکسونا العظام لحما. پروردگار بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں، مکانوں کے ڈیزائن چوری ہو جاتے ہیں، کلام سرقہ ہو جاتے ہیں، قافیے ردیف چوری ہو جاتے ہیں، فارمولے چوری ہو جاتے ہیں. پروردگار تو بتا دے رہا ہے کہیں کوئی بنا نہ لے. نہیں غور کر رہے ہیں. پروردگار اصول یہ ہے کہ فارمولا چھپایا جاتا ہے. آواز قدرت آئے گی میں نے سب کچھ بتا دیا، مٹیریل بتا دیا، انداز بتا دیا، ٹائم بتا دیا. دم ہو تو بنا کے دکھاؤ، اگر حیثیت ہو تو بنا کے دکھاؤ. اور قرآن نے ایک جگہ تحدید کی، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایک معمولی سی مکھی بنا دے. تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے. قرآن گمان کی بات نہیں کرتا، قرآن یقین کی بات کرتا. حل عندکم من علم فتخرجوه لنا، جو تم یہ عقیدے بناتے ہو کیا اس کی پشت پر کوئی علمی دلیل ہے؟ قرآن علم کی بات کرتا. اس نے فضیلت عطا کی، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرمت عطا کی ہے. اور یاد رکھیے ہم نے یہ بھی دیکھا دنیا میں کہ آج کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ایوارڈ ہے، اگلے سال وہ ایوارڈ چھن جاتا ہے. کسی کے پاس کوئی ٹرافی ہے کہ صاحب 1918 کے یہ تھے، 1925 کے یہ ہوئے، 1940 کے وہ ہوئے، اور 2022 کے یہ، اور 2023 کے یہ. بڑے بڑے کمالات ملتے ہیں، بڑے بڑے ریکارڈ نام پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ریکارڈ خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں. دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ ایوارڈ چھین لیتے ہیں، وہ تاج اتار لیا جاتا ہے. مگر یہ قدرت کا کمال ہے کہ اس نے ابتدائی انسانیت سے کہہ دیا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو تاج عظمت عطا کیا ہے.
یاد رکھیے آج تک کسی مخلوق میں دم نہیں ہے جو یہ تاج مکرمت کو انسان کے پیشانی سے اتار لے، اس لیے کہ وہ جسے عطا کر دیتا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، وہ جسے فضیلتیں عطا کرتا ہے، کسی میں دم نہیں ہوتا کہ فضیلتیں چھین لے، اور وہ جسے لعنتیں عطا کر دیتا ہے یہ اس کا کمال ہے، وہ جسے لقد کرمنا بنی آدم۔ اور آپ تصور کریں کہ یہ مکرمت، یہ بزرگی، یہ کمال پروردگار نے کیا عطا کیا۔ 3 جملے کہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو بزرگی عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسان کو خشکی پر تمکن عطا کیا، تری پہ سمندروں پہ تمکن عطا کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تینوں جملے بڑے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں کہ ہم نے خشکی پر اسے تمکن عطا کیا، تری پہ اسے تمکن عطا کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے پاکیزہ رزق عطا کیا۔ کہاں تو پروردگار کہہ رہا تھا لقد کرمنا بنی آدم، پوری کائنات پہ فضیلت۔ لیکن یاد رکھیے کہ انسان کی اس سے بہتر ڈیفینیشن، اس سے بہترین تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر غور کریں آپ، قرآن کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر، ہم نے خشکی پہ تمکن عطا کیا، والبحر، سمندر پہ تمکن عطا کیا۔ تو یہ کون سا کمال ہے کہ خشکی پہ تمکن عطا کر دیا اور تری پہ تمکن عطا کر دیا۔ یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے خشکی اور تری پہ تمکن عطا کیا، یہ ایک استعارہ ہے، جس طریقے سے قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن میں ہر خشک و تر کو سمو دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر خشک و تر کو سمو دیا گیا ہے، مطلب کائنات کا سارا علم، یہ استعارہ ہے، ایک میٹافور ہے، اس لیے کہ پروردگار کس کس چیز کو قرآن میں بتاتا کہ ہم نے یہ بھی قرآن میں ڈال دیا ہے، یہ بھی عطا کر دیا ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں یہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ لہذا اس نے ایک ایسا جملہ رکھا لا رطب ولا یابس، ہر خشک اور ہر تر قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے سارے علوم، کوئی چیز تصور ہی نہیں ہو سکتی جو قرآن میں نہ ہو۔ اب سمجھیے گا اسی جملے سے کہ جو پروردگار نے کہا کہ ہم نے خشکی پہ تمکن عطا کیا، تری پہ تمکن عطا کیا، مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری کائنات کو تیرے اختیار میں دے دیا ہے، پوری کائنات پہ تیرا اختیار ہے۔ خشکی پہ بھی تمکن ہے، تری پہ بھی تمکن ہے انسان کا۔ خشکی پہ تمکن کیسے؟ آپ یہ دیکھیے سمندروں میں رہنے والی مخلوقات جو ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ کچھ مخلوقات خشکی پر بھی سروائیو کر سکتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ جو سمندر کی مخلوقات ہیں وہ سمندر میں رہیں گی، جو زمین کی مخلوقات ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہے کہ پانی میں سروائیو کر لیں، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی میں نہیں رہ سکتے۔ اچھا، جو مرین لائف کے جاننے والے ہیں، ایکویٹک لائف کے جاننے والے، ان سے پوچھئے اس پانی میں رہنے والی مخلوقات کا بھی اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، ان کی بھی اپنی ایک لمٹ ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں کچھ جاندار ہیں جو 100 میٹر کے اندر تک رہتے ہیں، کچھ جاندار ہیں جو 200 میٹر تک جا سکتے ہیں، کچھ ہیں جو 300 میٹر تک جا سکتے ہیں، اور آخر میں پہنچتے پہنچتے ایک حد ہو جاتی ہے جہاں مخلوقات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ بڑی توجہ کی ہے، یعنی پانی میں رہنے والی، زندگی گزارنے والے جانور بھی، ان کی بھی پانی میں لمٹ ہے۔ یہاں ہوا میں، فضا میں، زمین پہ زندگی گزارنے والے، ان کی بھی ایک لمٹ ہے۔ وہ خلا میں نہیں جا سکتے، وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں تک آکسیجن ہے۔ بڑی توجہ کیجیے۔ لیکن ہم نے انسان کو ایسا تمکن عطا کیا ہے، ایسا تمکن عطا کیا ہے کہ فرشتہ ایک منزل پہ جا کے رک جاتا ہے، مگر انسانیت قاب قوسین تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے انسان کو ایسا تمکن عطا کیا ہے، خشکی پہ بھی تمکن عطا کیا، تری پہ بھی تمکن عطا کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ انسان، دنیا کے دوسرے جانور اپنی حدوں میں قید ہیں،
بند ہیں، وہ ان حدوں کو، ان سرحدوں کو توڑ نہیں سکتے، وہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے، مگر یہ انسان ہے جس کے قدم چاند پر بھی پہنچ گئے ہیں، جو مریخ پر بھی کمندیں ڈال رہا ہے، جو ستاروں کے آگے کہکشاؤں کو دیکھ رہا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو خلاؤں کی اڑان ہے، اور انسان سمندر میں، جہاں پر سمندر میں رہنے والی مخلوقات نہیں پہنچ سکتی، وہاں انسان ہے جو مریانہ ٹرنچ کی گہرائیوں کو ناپ کے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے خشکی میں تری تمہیں تمکن عطا کیا ہے، تری میں تمکن عطا کیا، پوری کائنات تمہارے حوالے کر دی ہے۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنا جانشین بنا کے بھیجا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو وہ کمال عطا کر کے بھیجا تھا کہ اس صفحے ہستی پر خدا کا جانشین، خدا کا خلیفہ انسان بن کے آیا۔ وہ اسٹیٹس، وہ مرتبہ عطا کیا پروردگار عالم نے انسان، لیکن وہ کیا وجوہات تھی کہ جو مرتبے انسان کو پروردگار نے عطا کیے تھے، جو فضیلتیں قوموں کو عطا کی تھی، جن کے پیچھے کچھ کنڈیشن تھیں کہ اگر ان کنڈیشنز کو پورا کرو گے تو تم انتم الاعلون، کائنات کی بزرگ ترین قوم بنو گے۔ پہلے تو انسان کی ضرورتیں، کہ ہماری ضرورت کیا ہے، انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، انسان ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے انسان جیسے جیسے تو اپنے آپ کو پہچانتا چلا جائے گا، اپنے خدا کو پہچانتا چلا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا بات ہے کہ ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ انسان اپنی حیثیت پہلے پہچان۔ ایک حقیقت صحیح، فردوس میں حوروں کا وجود، کسی شاعر نے کہا تھا، ایک حقیقت صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ پہلے انسان اپنی خوبصورتی، اپنے کمالات، اپنے اختیارات کو دیکھ جو پروردگار نے تجھے عطا کیے۔ یہ اختیارات اتنے عظیم ہیں کہ تجھے کائنات پر اس نے فضیلت عطا کی تھی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تجھے علم کا، تجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا، تجھے پرچم علم کا علمبردار بنا کے بھیجا تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اس نے علم کی بنیاد پہ بھیجا تھا۔ تو یاد رکھیے وہ کمالات جو پروردگار نے، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انسان کو طیبات سے رزق عطا کیا، طیبات سے رزق عطا کیا۔ آج ہم کھانے لگے تو سب کچھ کھانے لگے۔ آج دنیا میں انسانیت جب کھانے پر آئی تو ہر رینگنے والی چیز کو کھانے لگی، ہر چیز کو کھانے لگی، تو صاحب جو بھی ہے وہ کھا جائیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے۔ یہ انسان کی بھوک ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی بھوک ہے جو کبھی رکتی نہیں۔ یہ انسان کے دماغ کی بھوک ہے، پیٹ کی بھوک نہیں ہے۔ کبھی پیٹ کی بھوک تو بھر جاتی ہے لیکن دماغ کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ یہ کتنی خطرناک بھوک ہے، جب لگتی ہے تو نہ حلال دیکھتی ہے، نہ حرام دیکھتی ہے، نہ مسجد دیکھتی ہے، نہ امام باڑہ دیکھتی ہے، سب کچھ کھا جاتی ہے۔ لیکن قدرت نے کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تجھے پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا تھا۔ اے انسان، تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہر چیز کو تو کھا لے۔ جانوروں کے ڈسٹنکٹیو فیچر، ایک مابہل امتیاز رکھا پروردگار عالم نے انسانوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان۔ جانور جب بھوکا ہوگا تو کچھ بھی آئے گا اس کو کھا لے گا، وہ نہیں دیکھے گا کہ ایکسپائر ہے کہ تازہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سڑا ہے کہ گلا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ حرام ہے کہ حلال ہے، اسے بھوک مٹانا ہے۔ لیکن ہم نے تجھے عظیم بنا کے بھیجا تھا، ہم نے تجھے مکرمت عطا کی تھی، ہم نے تجھے بزرگی عطا کی تھی، تیری پیشانی صرف ہمارے سامنے جھکنے کے لیے تھی۔ اے انسان، تجھے پاکیزہ رزق عطا کیا تھا، لہٰذا تو پاکیزہ انسان ہے کہ جو پہلے ناک سے سونگھتا ہے، دہن سے چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد کھاتا ہے۔ وہ پاکیزگی ہم نے تجھے عطا کی تھی، وہ مقام، وہ عظمت، وہ بلندی پروردگار نے انسان کو عطا کی۔ اور اس کے بعد انسان کو اتنا، اسی لیے تاریخ میں، احادیث میں، روایتوں میں کچھ جملے ہیں کہ صاحب بڑے بڑے علماء آیت اللہ جواد آملی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ کرامت انسانی ہے، یعنی اسلام اور ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری وہ بات کی، وہ کمالات عطا کرتے ہیں آپ کو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانیت کی بنیاد پر تقدس، انسانیت کی بنیاد پر عزت جو پروردگار عالم نے عطا کی۔
یعنی انسان کو انسان سمجھنا رنگ و نسل کی قید کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، پہلے انسان کی بنیاد پر انسان کو رسپیکٹ دینا۔ اسلام انسانیت کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اسلام سب سے پہلے انسانیت کی عزت کرنا سکھاتا ہے کہ انسانیت کی عزت کرو۔ اس لیے قرآن یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ جہاں فطرت کو ٹٹولنا ہوتا ہے، جہاں فطرت انسانی کو جگانا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان تو یہ زندہ رہتا ہے مگر انسانیت مر جاتی ہے، چونکہ اس کی خوابیدہ فطرت، اس کی فطرت سو چکی ہے، خوابیدہ ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کا پیغام ہے، یا ایھا الناس۔ اکثر جگہوں پر پروردگار عالم نے اے عالم انسان، اے بنی نو انسان کہہ کے خطاب کیا۔ قرآن کا پیغام محدود نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، ضرورت تھی کہ دنیا کو تعارف کرایا جائے قرآن کا، لیکن چونکہ قرآن کا تعارف نہیں ہوا، قرآن کو محدود کر دیا گیا حافظوں میں، قرآن کو محدود کر دیا گیا تاقچوں میں، قرآن کو محدود کر دیا گیا مسجدوں میں۔ وہ قرآن جو عالم انسانیت کا پیغام لے کے آیا تھا، وہ قرآن جو بشریت کو ہدایت کے راستوں پر چلانے کے لیے آیا تھا، اسے محدود کر دیا گیا۔ کمال یہ ہے کہ آج انسان انسانوں میں بٹا ہوا ہے، ہر انسان اپنی فکر کو لے کے محدود ہوتا جا رہا ہے، ریزرو ہوتا جا رہا ہے، قید کرتا جا رہا ہے۔ ہماری یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ ہمارا پیغام دوسروں تک نہ پہنچے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک یونیورسل مذہب تھا، اور ایک یونیورسل مذہب ہے، اور ایک یونیورسل مذہب رہے گا۔ اسلام انسانیت کا پیغام لے کے آیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بات انسانیت پہ آتی ہے، حسین آج انسانیت کے دیوتا کیوں ہیں؟ آج حسین انسانیت کے لیڈر کیوں ہیں؟ حسین انسانیت کے رہبر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے قرآن کے پیغام کو نوک نیزہ پہ چڑھ کے سنایا، اور حسین نے یہ بتایا کہ یہ اسلام کا قانون، یہ اسلام محدود دائرے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے انسان بیدار ہوگا، قرآن کا پیغام عام ہوگا۔ امام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا، ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم پیغام کو دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں جانتے کہ پیغام الہی کیا ہے۔ کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم خود سمجھیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی آیتیں کیا ہیں، قرآن کے پیغامات کیا ہیں، قرآن کے احکامات کیا ہیں، قرآن کے پیغام کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے پیغام کو، اہل بیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں تو یاد رکھیے، تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کلام میں خود ایسی جاذبیت ہے کہ لوگ دوڑتے ہوئے خود اس مذہب کی طرف آنے لگیں گے۔ لیکن ہم نے پیغام قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے پیغام اسلام کو نہیں سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ پیغام حسین کو بھی ہم نہیں سمجھے کہ پیغام حسین کیا تھا، پیغام کربلا کیا تھا۔ یاد رکھیے، صرف اور صرف حسین ایک ایسی ذات ہے جس پہ تمام عالم انسانیت کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف حسین ایک ایسی ذات ہے، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، اینٹونی بارہ ایک کرسچن اسکالر کے جملے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کاش حسین جیسی شخصیت ہمارے پاس ہوتی۔ بڑی توجہ کیجیے، ہمارے پاس حسین ہے، لیکن حسین کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے کہ حسین کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم حسین کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں، اسی طریقے سے دنیا اسلام کا حقیقی چہرہ نہیں پیش ہو پا رہا ہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے، قرآن کا حقیقی پیغام کیا ہے۔ جن محدود ذہنوں نے اپنے محدود انداز سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے قرآن کے پیغام کو محدود بنا کے رکھ دیا، انسانیت کے پیغام کو اسلام سے محدود کر کے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے یاد رکھتے ہیں، اینٹونی بارہ کہتا ہے کہ کاش حسین جیسی شخصیت ہمارے پاس ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے پاس ہے حسین جیسی شخصیت، ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔
لیکن کرسچن اسکالر کہتا ہے کہ کاش حسین جیسی شخصیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم حسین کی تصویروں کو، حسین کے پیغامات کو اور حسین کے مقاصد کو اپنے چرچ کے مناروں پہ لگاتے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حسین کے مقاصد کو، حسین کے پیغام کو ہم اپنے چرچ کے مناروں پہ لگاتے اور دنیا دیکھتی کہ حسین کے نام پہ ہم پوری عالم انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتے۔ حسین مرکز اتحاد کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اسلام کے اصل پیغام کا نام ہے۔ اسلام کے اصل پیغام کا نام حسین ہے۔ جو پیغام حسین نے اسلام کا دیا تھا وہی پیغام کربلا ہے۔ حسین نے کربلا میں جو پیغام دیا ہے وہ اسلام کا پیغام ہے۔ یاد رکھیے، ورنہ اسلام مسخ ہو رہا تھا، اسلام مٹ رہا تھا، اسلام کو بدل دیا گیا تھا، اسلام کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ حقیقی اسلام ختم ہو گیا ہوتا، اور بلکہ حقیقی اسلام چھوڑیے انسانیت تباہ ہو گئی ہوتی، انسانیت مر گئی ہوتی۔ میں نے پتہ نہیں یہاں پر بیان کیا کہ نہیں، پٹنہ کے ایک اخبار میں، اردو اخبار میں ایک خبر چھپی تھی، ایک واقعہ چھپا تھا گرو نانک کا۔ گرو نانک سکھ مذہب کے گرو، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو وہ مجلس اعزا برپا کرتے تھے۔ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اپنے شاگردوں کو بلایا، اس میں سے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ تھوڑا سا تبرک لے کے آؤ، ہم حسین کا تذکرہ کریں گے۔ اس نے کہا کہ سرکار، ہم حسین کا تذکرہ ہم کیوں کریں؟ وہ ہمارے دیوتا تو ہیں نہیں، وہ ہمارے گرو تو ہیں نہیں، وہ ہمارے امام تو ہے نہیں، رہبر نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے رہبر ہیں، تو مسلمانوں کو کرنے دیجئے۔ گرو نانک نے کہا نہیں نہیں، جاؤ جاؤ تبرک لے کے آؤ۔ تبرک لے کے آئے، گرو نانک نے کربلا کا تذکرہ کیا، گرو نانک کی آنکھوں میں خود آنسو آئے، اور اس کے بعد تبرک بانٹا ختم کر دیا۔ سب چلے گئے، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ یہ بار بار جو ہے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ سرکار آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ ہم حسین کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ جب یہ بہت پیچھے پڑ گیا تو گرو نانک نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ہم کون ہیں؟ کہا آپ ہمارے گرو ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ جیلا۔ کہا ہم اگر کچھ کہیں، کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ حکم کیجئے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ گرو نانک نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ وہ بھڑک گیا، اس نے کہا کہ خبردار، آج کے بعد ایسی بات نہ کیجیے گا، آپ گرو ہیں مگر یہ بےہودہ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں، یہ بے حیائی والی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کہ ناراض کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ آپ گرو ہیں، جو کچھ کہیں گے ہم مان لیں گے، ہم تسلیم کر لیں گے، اور تم فوراً بھڑک گئے۔ کیا پرابلم ہے؟ میں تمہارا گرو ہو کے کہہ رہا ہوں جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑی توجہ کی۔ اس نے کہا میں کیسے کر لوں؟ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ گرو نانک نے کہا بس اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ کہا اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ضمیر انسانیت ختم ہو گیا ہوتا اگر حسین نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی، یہ رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہوتا، یہ قربانیوں کا جذبہ مٹ گیا ہوتا، یہ وہی ختم ہو گئی ہوتی۔ یزید یہی تو کہہ رہا تھا، کھلے عام کہہ رہا تھا، خلیفۃ المسلمین بن کے وہ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ لعبت بنو الہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا خبر نزل، کہ نہ کوئی پیغمبر آیا تھا نہ کوئی کتاب آئی تھی، یہ تو ایک ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے حکومت کے لیے رچایا تھا۔ یزید تنہا اسلام کو نہیں ختم کر رہا تھا، آدمیت اور انسانیت کے اقدار کو مٹا رہا تھا۔ اور کربلا انسانیت اور شیطنت کے بیچ کی جنگ ہے۔ وہ اور ہوں گے جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہے، شہزادوں کی جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ انسانیت اور خباثت کی جنگ ہے، انسانیت اور شیطان کی جنگ ہے، یہ آدم اور شیطان کی جنگ ہے، یہ نوح اور استعمار کی جنگ ہے، یہ ابراہیم اور نمرود کی جنگ ہے، یہ فرعون اور موسیٰ کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں انسانی کسی اقدار کی پیروی نہیں کی گئی۔ آپ تصور کریں، دنیا کے کسی مذہب کا سروے کر رہے ہیں،
دنیا کے کسی مذہب کے پاس چلے جائیے، چاہے وہ انسانوں کا بنایا وہ مذہب ہو، چاہے وہ خدائی مذہب ہو، اور جا کے ان سے پوچھیے کہ بچے کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ ہر انسان کہے گا بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ لیکن کربلا میں انسانیت کے ان اقدار کو ختم کر دیا گیا۔ حسین علی اصغر کو لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ میں سوچا کرتا تھا کبھی کہ علی اصغر کو کربلا میں لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر کربلا میں لے آئے تھے تو میدان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین یزید کی حکومت کے ایک ایک باب کو کھول کے دکھا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں ہو سکتے، ورنہ 6 ماہ کے پیاسے بچے پر تیر سنشوبہ نہیں چلایا جاتا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بچہ ہے پیاسا ہے پانی پلا دو، مذہب کی کوئی قید نہیں۔ لیکن کربلا میں 3 پھال کا تیر مار کے اصغر پہ بتایا ہے کہ جو کربلا میں آئے تھے ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور باب ازاد تاریخ لکھتی ہے جب سید سجاد کے دور میں مختار نے قاتلان حسین کو گرفتار کر کے قتل کرنا شروع کیا ہے، تو مختار قاتلوں سے یہ بھی پوچھتے جاتے تھے کہ یہ بتاؤ ہم تو واقعات سن سن کے روتے ہیں، کربلا میں کوئی ایسا موقع آیا جہاں تم رو دیے؟ تو ایک شفیع نے کہا تھا کہ ہاں مختار، کربلا میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب ہماری آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے تھے، ہم بھی گریا کرنے لگے تھے، ہم بھی رونے لگے تھے۔ تو مختار نے پوچھا کون سا موقع تھا؟ تو وہ شفیع بیان کرتا ہے جب حسین علی اصغر کی لاش کو لے کے جا رہے تھے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ، حسین سوچ رہے ہیں خیمے سے یہ کہہ کے لایا تھا کہ بچے کو پانی پلا کے لاؤ۔ اور باب ازاد تاریخ لکھتی، وہ کہتا ہے جب حسین علی اصغر کی لاش کو لے کے گئے نا، رباب کو لے کے علی اصغر خیام کے پیچھے گئے، اور جانے کے بعد ایک ننھی سی قبر ذوالفقار سے کھودی، اور جس وقت علی اصغر کی ننھی سی قبر کھود رہے تھے ذوالفقار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مولا میں تو کربلا اس لیے آئی تھی کہ آپ کے دشمنوں کا قلع قمع کروں گی، ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ علی اصغر کی قبر کھودنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے، اور باب ازاد دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، وہ کہتا ہے جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو کہتے جاتے تھے میرے لال میں نے علی اکبر کو نہیں دفن کیا، میں نے قاسم کو نہیں دفن کیا، میں نے ان محمد کو نہیں دفن کیا، میں نے عباس کو نہیں دفن کیا میرے لال، اس لیے کہ وہ جوان ہیں، وہ گھوڑے کی ٹانپوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن میرے لال تو ابھی بچہ ہے، تو گھوڑے کی ٹانپوں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد حسین نے علی اصغر کو قبر میں دفن کیا، بڑی دیر تک مختار روتے رہے، گریا کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کیا علی اصغر کی قبر بچ گئی پامال سم اسپا ہونے سے؟ ایک مرتبہ وہ شقی کہتا ہے نہیں، جب سروں کو گنا گیا نا تو ایک سر کم تھا۔ کسی شقی نے کہا حسین علی اصغر کو لے کے خیام کے پیچھے گئے تھے، ایک ننھی سی قبر بنائی تھی، حکم ہوا ہاتھوں میں نیزے لے لو، زمین پہ لگا کے جاؤ، جہاں بھی قبر ہوگی، جہاں نمی ہوگی، قبر خود بخود مل جائے گی۔ ایک مرتبہ ادھر سکینہ نے سر پہ قرآن رکھا، پروردگار میرے علی اصغر کو بچانا، اور باب ازاد تاریخ لکھتی ہے ہاتھوں میں نیزے لیے شقی زمین پہ چبوتے جاتے ہیں، دھساتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شقی کا نیزہ زمین میں الجھا۔